السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کہتے ہیں عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا، صحیح کہتے ہیں۔ ایک فریق اپنی محبت کو کتنا ہی چھپا لے لیکن آنکھیں سب بولتی ہیں، کیونکہ آنکھیں دل کی ترجمان ہوتی ہیں۔ اس کہانی میں اس ستمگر کی آنکھیں سب بیان کرتی ہیں، لیکن وہ منہ سے کچھ بیان کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آخر کب تک؟ نگین حنیف۔ کہاں ملے گی بھلا اس کی ستمگری کی مثال؟ ترس بھی کھاتا ہے مجھ پر تباہ کر کے مجھے۔ تم نے کس کی اجازت سے میرے گھر میں قدم رکھا، وہ بھی میری غیر موجودگی میں؟ وہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے کیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبوچے ہوئے تھا۔ میں خود نہیں گئی تھی، مجھے تائی امی نے بلایا تھا۔ انہیں مدد کی ضرورت تھی، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ چلو مان لیا انہیں مدد کی ضرورت تھی، لیکن تمہیں کس نے کہا تھا کہ مہمانوں کے سامنے آؤ؟ میں سامنے نہیں آئی تھی، میں کچن میں تھی۔ انہیں اعلام ہوا تھا زرفشاں بی بی کچن میں ہے۔ نہیں، میں نہیں جانتی، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ مانا کہ وہ لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن تم اچھی طرح جانتی تھی کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ اس کی گرفت اس کے بازوں پر اور بھی سخت ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ انگارہ۔ کیا آپ مانتے ہیں اس نکاح کو؟ پتہ نہیں اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی، لیکن مقابل کو 2 منٹ چپ رہنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اپنی زبان کا استعمال اتنا ہی کیا کرو جتنا کہا ہے۔ وہ اس کا منہ جھٹک کر کمرے سے جا چکا تھا۔ حیدر لغاری اور آصفہ بیگم کے 2 بیٹے تھے، احمد لغاری اور نعمان لغاری۔ احمد لغاری بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار بھی تھے۔ ان کی شادی اپنی خالہ زاد آمنہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے والد کے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 اولادوں سے نوازا۔ بڑا بیٹا سبحان، 2 سال چھوٹا بیٹا ابان اور پھر 3 سال چھوٹی ماہین۔ آمنہ بیگم اپنے دیور نعمان لغاری کی شادی اپنی بہن فرزانہ سے کروانا چاہتی تھی، لیکن نعمان لغاری اپنی پسند کی شادی رابعہ بیگم سے کی، جو کہ ان کی کلاس فیلو تھی۔ انہیں پسند کی شادی پر گھر سے نکال دیا گیا اور یہ فیصلہ حیدر لغاری کا تھا۔ 4 سال کے بعد نعمان لغاری کو اپنی والدہ کی وفات کی خبر ملی تو وہ واپس لغاری ہاؤس گئے۔ لغاری صاحب کو اپنے بیٹے کی ابتر حالت پر ترس آیا اور اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوا۔ انہوں نے 4 سال پہلے کیا تھا، کیونکہ ان کی حالت ان 4 سالوں میں کسی بیمار مریض کی طرح ہو گئی تھی۔ حیدر لغاری نے انہیں پھر سے لغاری ہاؤس میں رہنے کی اجازت دے دی اور وہ 2 سال لغاری ہاؤس میں رہے، لیکن جب انہیں اپنی بھابھی آمنہ کا رویہ اپنی بیگم سے ٹھیک نہ لگا تو انہوں نے علیحدہ گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا، جو کہ لغاری صاحب نے بخوشی قبول کیا اور ان کا گھر لغاری ہاؤس کے ساتھ ہی تھا۔ جلد ہی نعمان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا، جس کا نام انہوں نے زرفشاں رکھا۔ وقت گزرتا گیا۔ 10 سال کے بعد ابان لغاری کو یہ 8 سال کی بچی زرفشاں ناپسند تھی۔ اس کی وجہ آغا جان کا پیار تھا، جو زرفشاں کے آنے سے ابان لغاری کی نظر میں کم ہو گیا تھا۔ سبحان بہت سنجیدہ اور کم گو تھا۔ ماہین زرفشاں کی ہم عمر تھی۔ ان دونوں کی آپس میں خوب بنتی تھی۔ سبحان کی سخت طبیعت کی وجہ سے ابان کو ان دونوں کے ساتھ رہنا پڑتا اور انہی کے ساتھ کھیلنا کودنا پڑتا۔ بچہ پارٹی جانتی تھی کہ نعمان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، لیکن انہیں ان کے مرض سے لا علم رکھا گیا۔ اس کی خاص وجہ زرفشاں تھی، کیونکہ زری ایک بہت ہی حساس لڑکی تھی۔ دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھنے والی، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خود تکلیف محسوس کرنے والی۔ جب زری 14 سال کی ہوئی تو اسے اپنے باپ کی بیماری کا پتہ چلا کہ انہیں بلڈ کینسر ہے۔ اپنے والد کی بیماری نے زری کو خاموش کروا دیا۔ وہ سب سے گھل مل کے رہنے والی بچی اب خاموش ہو چکی تھی۔ 2 سال کے بعد نعمان لغاری اس دنیا سے جا چکے تھے، لیکن اپنی زندگی میں وہ زری کی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ کر چکے تھے۔ اس فیصلے سے زری کی زندگی بدل گئی تھی۔ بابا جان، میں اپنی موت سے پہلے اپنی بیٹی کو کسی مضبوط رشتے میں باندھ دینا چاہتا ہوں۔ اگرچہ نعمان کی جان اپنی 16 سالہ بیٹی زری میں تھی، لیکن وہ اپنے بھتیجے ابان سے بہت محبت کرتے تھے۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ابھی تو تمہیں بہت جینا ہے، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی ہیں۔ نہیں بابا جان، اب موت مہلت نہیں دے گی مجھے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے زری کا نکاح ابان سے کر دیں۔ لیکن تم جانتی ہو کہ ابان کی زری سے نہیں بنتی۔ میرے خیال میں سبحان،
زری کے لیے بہترین آپشن ہے۔ بابا جان جیسے آپ کی مرضی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 21 سالہ سبحان اپنے سے 5 سالہ چھوٹی زری کے لیے انکار کر دیا۔ وہ سمجھدار ضرور تھا، لیکن زری کو اپنی بہن مانتا تھا۔ اس کا کہنا ہے مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے۔ برخوردار، تم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم شادی کے بندھن میں باندھ کر گھر میں بیٹھ جاؤ، ہم تم سے نکاح کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ آغا جان، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن مجھے آپ کا یہ فیصلہ نامنظور ہے، کیونکہ میں اپنی کلاس فیلو کو پسند کرتا ہوں اور زری میرے لیے میری بہن کی طرح ہے۔ اس کے اس فیصلے سے گھر میں کافی خاموشی ہو گئی اور یہ بات 17 سالہ ابان کو شدت سے محسوس ہوئی۔ اس کے جان سے پیارے آغا جان خاموش رہنے لگے ہیں۔ اس کے چاچو جن سے وہ بہت محبت کرتا ہے وہ بستر سے جا لگے ہیں۔ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر حیدر لغاری کے ساتھ احمد لغاری کی پوری فیملی موجود تھی۔ آغا جان، میں زری سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ ابان کی آواز تھی۔ اس کے فیصلے نے سب کو حیران کر دیا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی۔ مجھے اپنے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں دیا گیا، لیکن میں اب اور برداشت نہیں کر سکتی۔ آمنہ بیگم اپنے کمرے میں موجود احمد لغاری سے مخاطب تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے آمنہ؟ تم نے دیکھا نہیں؟ تمہارے اس ناسمجھ بیٹے کی وجہ سے بابا جان کتنا خوش ہیں۔ آپ سب کو خوشی نظر آ رہی ہے، لیکن تکلیف نہیں۔ میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں اس عورت کی بیٹی اپنے گھر میں، جس کی وجہ سے میری بہن نے کتنے دکھ جھیلنے پڑے تھے؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کیا تم نے ابھی تک اپنے دل میں بغض رکھا ہوا ہے؟ نہیں، میں نہیں برداشت کر سکتی۔ ویسے بھی اپنی بہن کی بیٹی سمیہ کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں، تاکہ میری بہن کی تکلیف کا ازالہ ہو سکے۔ تمہیں اپنے بہن کی تکلیف نظر آ رہی ہے، لیکن میرے چھوٹے بھائی کا بستر سے لگ جانا، میرے باپ کا اپنے کمرے سے نہ نکلنا، یہ سب تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ بس اس معاملے میں کوئی بحث نہیں کر سکتے، جاؤ، وہ کہہ چکے تھے۔ یار چاچو، میں نے یہ فیصلہ اپنی مرضی سے کیا ہے، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں کیا۔ ویسے بھی آپ تو یہی چاہتے ہیں نا؟ بس اتنا ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اب ہمارے نکاح ہی نہیں بلکہ رخصتی بھی دیکھیں گے۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دیے اور ان کی مسکراہٹ دیکھ کر اپنے فیصلے پر اور بھی پختہ ہوا تھا۔ پھر وہ وقت آ گیا جب سادگی سے زرفشاں کا نکاح ایوان لغاری سے کر دیا گیا۔ اس کے 3 بار قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے کہنے سے اس کی زندگی کا پروانہ کسی اور کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا۔ وہ کچھ ہی پل میں زرفشاں نعمان لغاری سے زرفشاں ابان لغاری بن گئی۔ نکاح کے بولوں کا اثر تھا یا کچھ اور؟ اس کو اپنے ساتھ سفید شلوار قمیض میں بیٹھا یہ شخص سیدھا دل میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے ابان سے چڑ تھی نہ نفرت تھی، لیکن اب تو یہ شخص سیدھا دل میں قیام پذیر ہو گیا تھا۔ کیا ایسا بھی ہو جائے گا؟ بن کہے وہ میرا ہو جائے گا۔ نکاح کے چند بعد ابان لغاری کو پڑھنے کے لیے لندن بھیج دیا گیا۔ نعمان لغاری بھی چند ماہ کے مہمان تھے۔ ابان کے لندن جانے کے 2 ماہ بعد وہ اس دنیا سے چل بسے۔ زری جو پہلے اپنے باپ کی بیماری کا سن کر خاموش ہو گئی تھی، اب ان کے چلے جانے سے بالکل چپ ہو گئی۔ وہ تو پڑھائی کو خیرآباد کہنے کو تھی، جب ایک دن اسے ابان کا فون آیا۔ لو زری فون، ابان بھائی تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ حیران تو تھی کہ ستم گر ہے، جس کو اس کی یاد دیار غیر میں رہنے کے باوجود 1 سال بعد آئی تھی، لیکن زری نے اس کو ہر لمحے یاد کیا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے فون کان سے لگایا۔ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم پڑھنا نہیں چاہتی؟ بغیر سلام دعا کے حال چال پوچھے وہ مدعے کی بات پر آیا۔ جی جی، کتنے مہینوں بعد اس کی آواز سننے کو ملی تھی اور لفظ جیسے ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ جی کیا؟ میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ تم نے کیوں پڑھائی کو خیرآباد کہنے کا سوچا؟ بس میرا دل نہیں کرتا، وہ تڑپ کر بولی۔ کتنے مہینوں کا غبار تھا، کہیں پر تو نکلنا تھا۔ آغا جان سے سننے کو ملتا ہے محترمہ کافی خاموش ہو گئی ہیں، لیکن یہاں تو مجھے لگتا ہے زبان اور بھی تیز ہو گئی ہے۔ تو بتائیے زری بی بی، آپ کا دل کیا کرنے کو کرتا ہے؟ ایک پل کو زری کا دل کیا کہہ دے، تم سے باتیں کرنے کو، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کو، تمہارے ساتھ گھومنے پھرنے کو، تمہارے ساتھ اپنی زندگی کا ہر لمحہ بتانے کو۔ آہ، یہ دل کے ارمان بھی۔ اب کچھ بولو گی بھی؟ مجھے اپنا پیکج تم پر ختم نہیں کرنا۔ زری کا موڈ ایک دم خراب ہوا۔ مجھ پر کیوں کریں گے اپنا پیکج ختم؟ وہاں پر کوئی گوری مل گئی ہوگی، وہ صرف سوچ سکی تھی۔
میں بزنس پڑھ رہا ہوں اور کچھ سالوں میں بزنس کی دنیا میں قدم رکھوں گا۔ میں نہیں چاہتا ایک بزنس مین کی بیوی صرف 10 پاس نکلے تو اس کے لیے شرافت سے ماہین کے ساتھ جا کر اپنا ایڈمیشن کرواؤ۔ یہ کہنے کے بعد فون دوسری طرف سے کٹ چکا تھا۔ بغیر اس کا جواب سنے وہ ستم کر فون کاٹ چکا تھا۔ اب اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا تھا اور پھر ماہین اور زری کالج میں ایڈمیشن کروا دیا گیا۔ چلو آج گھر چلتے ہیں۔ وہ دونوں اچھے نمبروں سے انٹر پاس کر چکی تھیں۔ آج یونیورسٹی کا فل فارم کر کے واپس لوٹ رہی تھی جب ماہی نے زری کو ساتھ چلنے کا کہا۔ نہیں تمہیں پتہ ہے تائی امی کا پارا ہائی ہو جاتا ہے مجھے دیکھ کر، پھر کبھی سہی آغا جان تمہیں یاد کر رہے تھے، مائی نے بہانہ بنایا۔ صبح ہی پارک میں ملاقات ہوئی تھی۔ نہیں میں کیسے بھول گئی، تم اور آغا جان سے نہ ملو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا مجھے گھر پر بہت کام ہے، امی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ وہ اسے دروازے پر چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے داؤد اینڈ سنز انڈسٹری کی فائل 2 منٹ میں اپنے ٹیبل پر چاہیے۔ 2 منٹ انڈرسٹینڈ۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں جیل سے بال سیٹ کیے ہوئے مغرورانہ چال چلتا ہوا اپنے کیبن کی طرف بڑھا اور ساتھ ہی اپنے مینیجر پر چیخ رہا تھا، جی سر 2 منٹ میں فائل آپ کے ٹیبل پر ہوگی۔ اس نے لندن میں ہی اپنا بزنس سٹارٹ کر دیا تھا۔ اس کا پارٹنر اس کا بہترین دوست فہد تھا جس کا تعلق پاکستان سے تھا۔ ابھی اسے اپنی چیئر پر بیٹھے ہوئے چند پل گزرے ہی تھے جب ایک نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، عائشی تم یہاں؟ یہ تھی عروش، لندن میں رہنے کے باوجود ایک سلجھی ہوئی لڑکی، ان دونوں کی بہترین دوست۔ مجھے تمہیں اپنا دکھ بتانا ہے، وہ گدھا الو کا پٹھا تمہارا دوست فہد مجھے بنا بتائے پاکستان جا چکا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ تمہارے پلو سے بندھ کر بیٹھ جائے؟ میں نے ایسا نہیں کہا۔ اچھا دوست ہونے کے ناطے میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں اس بات سے آگاہ کرتا چلوں جہاں پاکستانیوں کے فرض کی بات آ جائے وہاں وہ قربانی دینے سے گریز نہیں کرتے۔ اچھا مجھے کوئی فلسفہ نہیں سننا، تم ابھی اسے فون کرو اور اسے وہ جلد لندن واپس آئے کیونکہ وہ میری کال اٹینڈ نہیں کر رہا۔ جب وہ اپنی محبوبہ کی کال نہیں اٹھا رہا تو میری کیسے اٹھائے گا؟ اس کی بات سنتے ہی وہ مسکرا دی۔ ڈرامے مت کرو اور جلدی سے کال کرو، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، جتنی تم ضدی ہو مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے۔ یہ کہتے ہی اس نے فون اٹھایا اور فہد کو کال ملائی۔ کال جا رہی تھی لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اب تمہارے سامنے ہے وہ موصوف میری بھی کال اٹینڈ نہیں کر رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، وقفے وقفے سے کرتے رہنا۔ اور کیا تمہارے آفس میں مہمانوں کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ مجھے کچھ کھانے پینے کا پوچھ لو۔ عائشی بی بی اپنے جملے کی درستگی کرے، مہمان تم جیسا نہیں ہوتا جو بن بلائے آ جائے، تم نہیں سمجھو گے، مہمان بن بلائے ہی آتے ہیں۔ اور جلدی سے کافی آرڈر کر دو۔ وہ جانتا تھا یہ بھوکی ایسی نہیں مانے گی، اس لیے فون اٹھایا اور کافی آرڈر کرنے لگا۔ کیا ابان کی کال آئی تھی؟ تم نے اس سے پوچھا کب آ رہا ہے؟ وہ دونوں پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے جب آغا جان نے ہمیشہ کی طرح اسے موضوع چھیڑا۔ آغا جان مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی، آپ بہتر جانتے ہیں، وہ مجھ سے روز ایک ہی سوال کرتے ہیں، جو شخص مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا وہ مجھے کال کیوں کرے گا؟ وہ کب آ رہا ہے کب نہیں مجھے نہیں پتا۔ مجھے آج آپ بتا ہی دیں کہ اس سوال کے بدلے میں کیا جواب سننا پسند کریں گے تاکہ میں آپ کو وہ جواب دوں اور آپ کو روز ایک سوال نہ کرنا پڑے۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے خود آ کر بتاؤ کہ وہ کس دن آ رہا ہے کیونکہ میں تمہارے چہرے پر مسکان دیکھنا چاہتا ہوں۔ آغا جان آپ میری سمجھ سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، بھلا اس کے آنے نہ آنے سے مجھے کیا فرق پڑے گا؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ اچھا تو کیا میں لا علم ہوں اپنی پوتی کے جذبوں سے جو وہ میرے پوتے کے لیے رکھتی ہے؟ ان کا ذکر مت کیا کریں، مجھے کچھ نہیں اچھا لگتا ان کی سرد مہروی نظر اندازی، کچھ بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑ کے پارک سے باہر چل دی اور آغا جان آج پھر اس کا اداس چہرہ دیکھ کر اداس ہو گئے۔ انہیں دکھ نے آن گھیرا لیکن وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے تھے اپنے کیے گئے فیصلے پر۔ کب آ رہے ہو برخوردار؟ بس آغا جان ارادہ تو بہت جلد آنے کا ہے لیکن ابھی مجھے یہاں سب وائنڈ اپ کرنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا۔ تم 3 مہینوں سے جلد آنے کا کہہ رہے ہو، بس میرے مرنے کے پہلے آ جانا۔ ایسی باتیں مت کریں، آپ جانتے ہیں دیار غیر میں میری تکلیف بانٹنے والا کوئی نہیں۔ تکلیف اسے نہیں کہتے میرے بچے، تم اپنے ماں باپ کو جو دے رہے ہو تکلیف اسے کہتے ہیں۔
ایک بھائی اپنی بیوی کو لے کر دوسرے شہر جا بسا ہے اور دوسرا پڑھنے کو بھیجا تھا جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آغا جان میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، بس اسی مہینے کے آخر میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ انہیں مطمئن کرنے کے لیے اس نے ایسا کہا، ورنہ کام تو بہت زیادہ تھا۔ اب تو فہد بھی پاکستان جا چکا تھا، اب اسے اکیلے ہی سارا کام ختم کرنا تھا۔ ٹھیک ہے برخوردار، ہم انتظار کریں گے، لیکن تم ہمیں ایک بات تو بتاؤ، کیا تم بھولے بیٹھے ہو تمہاری ذات کسی اور سے بھی منسوب ہے؟ آپ ایسی باتیں کر کے مجھے ڈسٹرب کر دیتے ہیں، تم جانتے ہو تمہاری یہ ڈسٹرب دور کرنے کے لیے تمہارے پاس اپنے دکھ سنانے کے لیے تمہاری ماں، بہن، یہاں تک کہ تمہارا باپ ہے، اور ہم لا علم نہیں تمہارا بڑا بھائی بھی جس سے تم کنٹیکٹ میں ہو۔ لیکن اس لڑکی کے پاس اپنی بیمار ماں کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے سمجھ سکے، تمہارے ہوتے ہوئے اسے غیروں کا سہارا ہے۔ ایک وقت آئے گا وہ اتنی ٹوٹ چکی ہوگی، بکھر چکی ہوگی کہ اسے اب تمہاری طلب نہیں رہے گی۔ اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے انہوں نے کڑک سے فون بند کر دیا۔ دل اس سے نہیں لگایا جسے اپنے حسن پر غرور ہو، دل اس سے لگانا جسے محبت کا شعور ہو۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹی اس ستمگر کے خیال میں تھی کہ وہ اتنا مصروف ہے کہ مجھ سے 2 منٹ بات بھی نہیں کر سکتا، مجھ سے میرا حال حوال بھی نہیں پوچھ سکتا۔ تبھی اس کے فون پر رنگ ہوئی۔ اس نے بغیر دیکھے فون کان کو لگا لیا۔ اس وقت اس کو اکثر مہین کال کرتی تھی اور اپنے بھائی کے نام سے چھیڑتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی زری اکیلے میں اداس ہو جاتی ہے۔ میں اداس نہیں ہوں، تم ٹینشن مت لو، ویسے بھی میں ابھی انہی کے خیالوں میں تھی۔ وہ اس کو ہنسانے کے لیے بولی تھی، لیکن مقابل کی آواز پر اٹھ بیٹھی۔ اس وقت تمہیں کون فون کرتا ہے اور کس سے تم اتنی بیہودہ گفتگو کرتی ہو، یہ جاننے کے لیے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اس کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ اس قدر زہر میں لپٹے ہوئے الفاظ جو سیدھا روح کو زخمی کر دیں۔ وہ جانتی تھی یہ شخص اس کو ناپسند کرتا ہے، لیکن اس قدر وہ سوچ نہیں سکتی تھی۔ مانا کہ اس نے آغا جان کے کہنے پر کال کی تھی، لیکن مقابل کی بیہودہ گفتگو سن کر اسے طیش آ گیا تھا۔ زرفشا بی بی۔ ابھی وہ کچھ بولتا، دوسری طرف سے لائن کٹ۔ بے کیف سے دن گزر رہے تھے۔ ماہین اور زری یونیورسٹی جانا شروع کر چکی تھی۔ انہیں یونیورسٹی جاتے ہوئے کو 1 مہینہ ہونے کو تھا۔ زری کی اس فون کال کے بعد اس کی ابان سے دوبارہ کبھی بات نہیں ہوئی تھی۔ السلام علیکم تائی جان۔ آج زری کافی دنوں بعد لغاری ہاؤس آئی تھی، کیونکہ 2 دن سے آغا جان پارک نہیں آ رہے تھے۔ وہ ان کی خیریت دریافت کرنے چلی آئی۔ وعلیکم السلام محترمہ، صدر شکر، تمہیں بھی اپنے آغا جان کا خیال ہے آیا؟ ایسی بات نہیں تائی جان، میں آنا چاہتی تھی لیکن امی کی طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے نہیں آ سکی۔ لائیں مجھے دیں، میں یہ کپڑے دھو دیتی ہوں۔ آمنہ بیگم کپڑوں کی مشین لگائے ہوئے تھی۔ ٹھیک ہے تم دھو دو کپڑے، میں کھانا بناتی ہوں۔ ویسے بھی آج ماہی اپنی خالہ کی طرف گئی ہے۔ تائی جان آپ ایسا کریں، آپ آرام کریں، میں مشین لگانے کے بعد کھانا بنا دوں گی، ٹھیک ہے؟ پھر اپنے آغا جان کے لیے سوپ بھی بنا دینا۔ وہ یہ کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اکثر ان کے کام کر دیا کرتی تھی۔ ابھی وہ مشین لگا کر فارغ ہوئی تھی، دروازہ کھڑکنے کی آواز آئی۔ واؤ، تم اور گھر پہ یقیناً آغا جان سے ملنے آئی ہوگی، ماہی منہ بسورتے ہوئے بولی۔ وہ دروازہ بند کرنے کو تھی جب ہانی بول پڑی، رکھو، یاسر اور سمیہ بھی آئے ہیں۔ السلام علیکم۔ یاسر نے اندر داخل ہوتے ہی سلام کیا، جبکہ سمیہ بغیر سلام کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ زری نے سلام کا جواب دیا اور کچن کی طرف چلی گئی، کیونکہ اسے بھی آغا جان کے لیے سوپ بنانا تھا، وہ دوپہر کا کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ زری تم کچن میں کیوں آ گئی؟ اب میں بنا لوں گی، تم جاؤ، سمیہ اور یاسر بھائی کو کمپنی دو۔ نہیں، تم ریفریشمنٹ تیار کرو، میں آغا جان کے لیے سوپ بنا کر انہیں دے آتی ہوں، پھر مل کر ان کے پاس بیٹھیں گے۔ وہ کہہ کر اپنے کام میں مگن ہو گئی، کیونکہ اسے اس طرح یاسر کے پاس اکیلے بیٹھنا نامعقول لگا تھا۔ ماہی کے لیے تو چلو وہ اس کا خالہ زاد بھائی تھا، لیکن زری کے لیے ایک نامحرم تھا۔ وہ یاسر بھائی کی نظروں کو جانتی تھی۔ احترام کے ساتھ ساتھ ہمدردی کے جذبے پائے جاتے تھے۔ زری کو ہمدردی نام سے ویسے ہی چڑ تھی، اور ایسے وہ ایک بھرپور تھکا دینے والا دن گزر گیا۔ اپنے گھر واپس آ گئی تو یہ اس کے ساتھ غلط کر رہا ہے، تو اسے بتا کیوں نہیں دیتا؟ تیرے ڈیڈ تجھے واپس آنے کی اجازت نہیں دے رہے، ابا نے غصے سے کہا۔ یار تو سمجھ کیوں نہیں رہا؟ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، جیسے میرے لیے تو بہت آسان ہے، تیری روٹھی ہوئی محبوبہ کو منانا اور منا کر پاکستان لانا، وہ بھی اپنے ساتھ۔ یہ تیرے لیے مذاق ہے؟ وہ برہمی سے بولا۔
یار پلیز تو اپنے دوست کے لیے اتنا نہیں کر سکتا؟ ویسے بھی تجھے پاکستان تو آنا ہے، ہم اپنا بزنس وائنڈ اپ کر چکے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی پاکستان والی برانچ میں دوبارہ سے شروع کریں گے۔ اگر وہ مانی تو ٹھیک ہے، اپنے ساتھ لے آؤں گا، ورنہ میرا یہ تو کہنا ہے تو پہلے اپنے موم ڈیڈ کو راضی کر لے، اس کے بعد اس مسئلے کو حل کر لینا۔ ٹھیک ہے، سناؤ کب کی فلائٹ ہے؟ تجھے لینے آؤں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں خود آ جاؤں گا، میری فلائٹ نائٹ کی ہے، 2 دن بعد کی۔ ہائے کیسی ہیں آپ؟ یہ ان کی کلاس کا لڑکا دانیال تھا جو کہ یونیورسٹی کا ٹاپر تھا۔ بھائی مجھے آپ کے نوٹس چاہیے، زرین نے ہی بات کا آغاز کیا کیونکہ وہ مائی کے منہ پھٹ انداز کو اچھی طریقے سے جانتی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور، وہ میرے دوست کے پاس ہیں جو 2 دن بعد دینے کا کہہ رہا تھا، جیسے وہ دیتا ہے میں آپ کو دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، ویسے ایک بات پوچھنی تھی، میرے نوٹ سے صرف آپ ہی فائدہ اٹھاتی ہیں یا آپ کی دوست بھی اٹھاتی ہے؟ ویسے مجھے نہیں لگتا یہ کوئی فائدہ لیتی ہوں گی، وہ ہانیہ کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ آپ کو کیا اس سے میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، آپ اپنے کام سے کام رکھا کریں۔ ویسے بھی زری تمہیں ان سے نوٹس لینے کی کیا پڑی ہے، 2 دن بعد بھائی آ رہے ہیں، انہوں نے بھی بزنس پڑھا ہے، تم انہی سے سمجھ لینا۔ مقابل کو جواب تو دینا تھا۔ ویسے زری تمہاری بہن کافی غصے میں رہتی ہے، اسے کچھ ٹھنڈا کھلایا پلایا کرو، وہ مسکراتا ہوا بولا اور ماہی وہاں سے چلی گئی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ ماہی رکو، تم مجھے ساتھ لیتی جاؤ، وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ماہی کے ساتھ ہو لی۔ ویسے اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی کیا تک بنتی ہے کہ تمہارا بھائی 2 دن بعد آ رہا ہے؟ معصوم لوگوں کے معصوم دل کا کچھ خیال کیا کرو، وہ اس کو ہنسانے کے لیے بولی تھی۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، کل بھائی کا فون آیا تھا، انہوں نے بتایا ہے کہ وہ 2 دن بعد آ رہے ہیں۔ ویسے بھی میری معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے شکریہ، آپ کافی کمزور دل پائی گئی ہیں، ان کے آنے سے آپ کے دل کو جھٹکے لگ رہے ہیں، سوچو جب وہ آ جائیں گے تو تب کیا ہوگا۔ اچھا اپنی فضول بکواس اپنے پاس رکھو، میں تو صرف تمہارا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے سب کہہ رہی تھی۔ اس ستم گر کے آنے کی خبر اس نے اسے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ کاسد میں جل رہا ہوں تو ان کو جلا کر آ، ان کے بغیر زندہ ہوں ان کو بتا کر آ۔ ٹھیک ہے پھر تم اپنا مائنڈ سیٹ کر لو، ہمیں انفارم کر دینا، کم سے کم اس سے ایک بار بات تو کر لو۔ عائشی وہ بہت مشکل میں ہے پاکستان، اپنی ماں باپ کو سمجھانا بہت مشکل ہے، وہ جانے سے پہلے اس سے مل کر اسے سمجھا کر جانا چاہتا تھا، وہ اپنی زندگی میں اتنی بڑی غلطی نہ کرے، آخر وہ اس کی بہترین دوست تھی۔ میں بیک آف نہیں کر رہی، لیکن مجھے سمجھنے میں، اپنی فیملی کو سمجھانے میں ٹائم لگے گا، اور میں اپنے آپ کو تھوڑی سپیس دینا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے پھر بہت جلد پاکستان میں ملاقات ہوگی، اوکے ایک شرط پر، اگر تم مجھے پاکستان میں اس خوبصورت لڑکی سے ملاؤ گے جسے تم اپنے دل میں جگہ دے رکھی ہے۔ ہاں تم کیوں اس معصوم لڑکی کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ یقیناً وہ بہت ہی معصوم ہوگی جو 4 سالوں سے انتظار میں ہے کہ کب اس کے سیاں جی آئیں گے، اور وہ شریر لہجے میں بولی۔ ہاں انتظار، معصومیت کی تم نے خوب کہی، اس معصوم نے مہینہ پہلے میری کال کاٹی تھی، وہ بھی میرے منہ پر، اس کی معصومیت کا اندازہ اسی سے لگا لو کہ وہ کس قدر معصوم ہے۔ اگر تم اسے معصومیت کہتی ہو تو اللہ بچائے مجھے ایسی معصومیت سے، وہ شرارت سے ہنستے ہوئے بولا۔ تم بھی اتنے معصوم نہیں، یقیناً تم نے کچھ غلط کہا ہوگا، جسے سن کر اس نے فون کاٹ دیا۔ اب وہ دوسروں سے مختلف تو ہوگی بھی، اپنے ابان لغاری کی بیوی جو ٹھہری، اگر تھوڑی سی ضد اکڑ اس میں پائی جائے تو کچھ برا نہیں، آخر کو ابان لغاری کا مقابلہ کرنا ہے۔ تمہاری باتیں ختم نہیں ہوں گی، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، مجھے ابھی گھر والوں کے لیے شاپنگ بھی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے ابان لغاری، تمہاری ایشین بیوٹی کو دیکھنے عروش سفیان ضرور آئے گی۔ آغا جان ایسا مت کریں یار، اب تو میں آ گیا ہوں، اپنی صحت کا کچھ خیال کریں، آپ پہلے سے کافی کمزور ہو گئے ہیں۔ یہ خیال رکھتی تھی آپ کی پوتی، ویسے تو کچھ کہیں دکھائی نہیں دی، جیسے آپ نے فون پہ بتایا تھا اپنی پوتی کے قصے، وہ میرا ایسے خیال رکھتی ہے، روز صبح ورزش کرواتی ہے، یہ وہ، اس کے خلاف تم کچھ مت بولو تو بہتر ہے، کیونکہ اگر وہ ہمارے درمیان آئی تو لڑائی ضرور ہی ہے۔ اب دادا پوتے میں لڑائی ہوا کرے گی، وہ بھی ایک لڑکی کی وجہ سے، وہ صرف لڑکی نہیں ہماری پوتی ہے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم سے تو بہت گہرا تعلق ہے۔
اس لیے ذرا سوچ سمجھ کر بولا کرو برخوردار۔ ہا 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 ہا، میں دیکھ رہا ہوں آپ کب سے اسی کی سائٹ لیے جا رہے ہیں جو کہ یہاں پر موجود بھی نہیں۔ اس کی ناموجودگی تمہاری وجہ سے ہے برخوردار۔ مطلب اب میں ہمیشہ یہیں رہنے والا ہوں تو کیا وہ ایک بار بھی نہیں آئے گی؟ وہ شرارت سے بولا۔ ویسے آج میں حیران ہوں، آپ اتنی رات تک میرا انتظار کر رہے تھے جبکہ میں آپ کو منع کر چکا تھا۔ میری فلائٹ رات کی ہے، آپ آرام کریے گا۔ جو آرام تمہیں دیکھنے کے بعد مل رہا ہے، اس آرام کا کوئی جواب نہیں۔ انہی باتوں سے دل جیت لیتے ہیں، وہ ان کے گلے لگتا ہوا بولا۔ اب تم جاؤ اپنے کمرے میں، کچھ دیر آرام کر لو، فریش ہو جاؤ اور پھر صبح اپنی ماں بہن باپ سے بھی ملنا ہے جو کہ کافی ناراض ہیں تم سے۔ بھائی آپ بہت برے ہیں، آپ کو صرف 4 سال کے لیے بھیجا تھا اور آج آپ 5 سال لگا کر آئے ہیں۔ ماہی نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگلی بار جتنا ٹائم بتا کر جاؤں گا اتنے ٹائم میں ہی واپس آؤں گا۔ خوش فہمی ہے جناب کی، اب ہم آپ کو کبھی نہیں جانے دیں گے۔ جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا آپ نے۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا آغا جان؟ ہماری بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے، اب اس نالائق کو دوبارہ کبھی نہیں بھیجیں گے۔ آغا جان ایسے کرتے ہیں، ان کا نکاح تو ہو چکا ہے، کیوں نہ اب شادی کر دی جائے بھائی کی؟ ماہی چہکتے ہوئے بولی تھی۔ اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، لڑکیاں اتنا فضول نہیں بولتی۔ کچن میں جا کر کھیر دیکھو، اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھو۔ ماہی اپنی ماں کی کڑوی باتیں سننے کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ بہو میری پوتی ٹھیک کہہ رہی ہے، ویسے بھی تمہارے بیٹے کا نکاح ہو چکا ہے تو شادی کرنے میں کیا حرج؟ آج نہیں تو کل یہ فرض سر انجام دینا ہے۔ پھر آغا جان ابھی میں نے اس بارے میں نہیں سوچا، پہلے میں ماہی کے فرض سے سرخپوش ہونا چاہتی ہوں۔ موم آپ اتنا غصہ مت کیا کریں، آپ جیسا چاہتی ہیں ویسے ہوں گا۔ پہلے ماہی کے فرض سے سرخپوش ہوں گے، پھر اس کے بعد اپنے بارے میں سوچیں گے۔ وہ اٹھ کر اپنی ماں کو گلے لگاتا ہوا بولا۔ آغا جان وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ چلو میں نے بھی تمہارے لیے بہت مزے کا ناشتہ تیار کیا ہے، وہ اپنے بیٹے کو پیار کرتی ہوئی بولی تھی۔ آپ چلیے، میں آغا جان کو لے کر آتا ہوں۔ دروازے پر نوک ہوا۔ آپ لوگ ناشتہ کریں، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ عوان یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے زری کو دیکھ کر 2 پل کے لیے تھم گیا۔ نیلے رنگ کا سوٹ پہنے، وائٹ کیپری اور وائٹ ہی دوپٹہ اچھے طریقے سے سر پہ سیٹ کیے، یونیورسٹی کا بیگ پہنے، شاید وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ کیسے بھول گئی، آج تو اس ستمگر نے آنا تھا۔ وہ بلیک ٹی شرٹ پہنے، بلیک ہی ٹراؤزر پہنے، کینچی چپل پہنے ہوئے تھا۔ وہ اس عام سے حلیے میں بھی دل میں اتر جانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ 5 سال بعد اسے دیکھ رہی تھی، جس میں سحر انگیز تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبرو ہو گیا تھا، مقابل کو اپنی طرف کھینچنے پر مجبور کر دینے والا۔ السلام علیکم، اس نے جھجکتے ہوئے سلام کیا، لیکن مقابل دروازہ کھول کر سلام کا جواب دیے بغیر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ السلام علیکم، زری نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ واہ سلام، آج تو میری بیٹی آئی ہے، آغا جان نے پیار سے کہا۔ زری آؤ، رک کیوں گئی؟ سوری یار، میں تمہیں بتانا بھول گئی، آج یونیورسٹی نہیں جاؤں گی۔ ماہی اور زری ہمیشہ کٹھی یونیورسٹی جایا کرتی تھی۔ ماہی تیار ہو کر زری کو لے کر یونیورسٹی کے لیے نکلتی تھی، لیکن آج وہ نہیں آئی، جس کی وجہ سے زری خود اسے لینے آئی تھی۔ آؤ بیٹا ناشتہ کرو ہمارے ساتھ۔ نہیں آغا جان، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں، اس نے ایک نظر عوان پر ڈالتے ہوئے جواب دیا، جو بے نیازی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ آغا جان کی آواز پر رک گئی۔ زری بیٹا اکیلے کیسے جاؤ گی؟ 2 منٹ رک جاؤ، عوان ناشتہ کر لے، پھر تمہیں چھوڑ آئے گا۔ اس سے پہلے زری کچھ بولتی عوان بول پڑا۔ آغا جان میرے پاس ٹائم نہیں، مجھے فہد سے ملنا ہے، وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے برخوردار، بچی کو چھوڑتے ہوئے چلے جانا۔ آغا جان اپنی بات کہہ کر چل دیے۔ آئے ہوئے 1 دن نہیں ہوا، بوجھ پہلے سے لاد دیا میرے بیٹے پر، آمنہ بیگم نخوت سے کہتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ زری کو اپنا آپ وہاں کھڑے رہنا بے معنی لگا۔ وہ بغیر کچھ کہے سنے باہر کی طرف قدم بڑھا چکی تھی۔ وہ ابھی تھوڑی دیر چلی ہی تھی، گاڑی کا ہارن سنائی دیا، لیکن شاید ہارن دینے والا پاگل ہو چکا تھا، جو مسلسل ہارن پہ ہارن دیے جا رہا تھا۔ جب اس نے غصے سے مڑ کر پیچھے دیکھا تو دشمن جان گاڑی سے اتر چکا تھا، اسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو، یہ کہہ کر خود گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ زرفشاں کچھ نہیں بولی، فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ زری نے ایک نظر اس شخص کو دیکھا جس کو دیکھنے کا پورا حق رکھتی تھی۔ ہم دل کے ہاتھوں بہت بے بس ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا اختیار اس پر نہیں ہوتا۔ یہ دل جس کی محبت میں اپنے اندر بسا لے، اس کے
تو اس کے علاوہ اسے کوئی اور کہاں نظر آتا ہے، یہ نہیں جانتا نظر انداز ہونے کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ بس اسے تو اپنی پسندیدہ شخصیت کی طلب ہوتی ہے، پھر چاہے اس کے حصول میں ہم خود ہی کیوں نہ ٹوٹ جائیں۔ یہی سب زری کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ پورے راستے میں کچھ نہیں بولا، لیکن اس کی نظریں خود پر محسوس کر سکتا تھا، جو گاہے بگاہے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اترو، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ جی اس کی سمجھ سے باہر تھا، کیسا عجیب شخص تھا، کبھی خود ہی کہتا ہے بیٹھو اور کبھی بیچ راستے میں کہتا ہے اترو۔ ابھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ بول پڑا، یہی یونیورسٹی ہے نا، تمہاری یونیورسٹی آ گئی ہے تو عزت مآب محکومہ محترمہ آپ اترنا پسند کریں گی، کیونکہ آپ کی ڈرائیوری کے علاوہ مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو اس کی یونیورسٹی آ چکی تھی، لیکن وہ ہنوک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کیسا یہ شخص تھا، کبھی اس کے سلام کا جواب تک نہیں دینا پسند کرتا تھا، اور اب ایسے باتیں کر رہا ہے جیسے اس کے بات کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہ ہو۔ رفتہ بی بی، آپ کی یونیورسٹی۔ اس سے پہلے اپنی طرف تکتا پاتا یونیورسٹی کی طرف اشارہ کیا۔ زری کو ایک دم اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر اتر گئی۔ وہ بغیر کچھ کہے زن سے گاڑی لے گیا۔ زری اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ فہا سے ملنے کے بعد اپنی آفس کی برانچ کا وزٹ کرنے آیا، لیکن اس کو ایک پل سکون نہیں مل رہا تھا۔ زری کے چہرے کی معصومیت، اس کی آنکھوں میں محبت کے دیپ کچھ بھلا دینے کے مترادف تو نہیں تھا۔ تیرے سوا کوئی وہم و گمان میں نہیں ہے، کوئی دوسرا تو میری داستان میں نہیں ہے، میں کسی اور کا ہو جاؤں یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ حوصلہ جانے جاں اس بے جان میں نہیں ہے۔ وہ اپنی بے چینی حل کرنا جانتا تھا، اس لیے چابی اٹھائی، آفس سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ اس کی یونیورسٹی کی طرف تھا۔ یونیورسٹی پہنچ کر اس نے آف ٹائمنگ کے بارے میں پوچھا تو ابھی 1 گھنٹہ پڑا تھا۔ اسے اپنی بے وقوفی پر افسوس ہوا۔ اگر وہ اس سے اس کی آف ٹائمنگ پوچھ لیتا تو انتظار نہ کرنا پڑتا۔ 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد آخرکار وہ یونیورسٹی سے باہر نکلتی ہوئی نظر آئی۔ جیسے ہی اس نے ارد گرد دیکھا تو کافی لڑکیاں اسی کی طرف متوجہ تھیں۔ جو 3 پیس سوٹ پہنے کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہیلو! اس نے بھی اسی کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ دانیال راستے میں مل گیا۔ وہ شاید اسے نوٹس دینے آیا تھا، جس کا مطالبہ وہ 2 دن پہلے اس سے کر چکی تھی۔ سلام کے بعد اس کی طرف نوٹس بڑھائے تھے اور ہانیہ کے بارے میں بات کہی تھی، جس پر وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ دور کھڑے اس نفوس کو آگ ہی لگ گئی تھی۔ وہ گاڑی میں چپ چاپ آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر اس نے خود پر غصہ پایا۔ وہ اسے بتا دے وہ صرف اس کا کلاس فیلو ہے اور کچھ نہیں، لیکن اس کے کہے گئے الفاظ وہ آج تک نہیں بھلا پائی تھی۔ وہ تذلیل بھری باتیں جس نے فون پر اس کی آخری گفتگو کی تھی، وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، بنا کچھ کہے، بنا لڑائی کیے بس روٹھ جاتا تھا۔ اسے کبھی منانا سیکھا ہی نہیں تھا، اپنی غلطی ماننا تو اس کی سرزش میں تھا ہی نہیں۔ اب بھی وہ بغیر کچھ پوچھے، بغیر کچھ کہے سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اب وہ بتاتی کیسے ستم گر کو، مجھے تب بھی محبت تھی، مجھے اب بھی محبت ہے، تیرے قدموں کی آہٹ سے، تیری مسکراہٹ سے، تیری باتوں کی خوشبو سے، تیری آنکھوں کے جادو سے، تیری دلکش اداؤں سے، تیری قاتلانہ جفاؤں سے۔ مجھے تب بھی محبت تھی، مجھے اب بھی محبت ہے، تیری راہوں میں رکنے سے، تیری پلکوں کے جھلکنے سے، تیری بے تحاشا شکایت سے، تیری ہر ایک عادت سے۔ مجھے تب بھی محبت تھی، مجھے اب بھی محبت ہے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، جیسے مقابل کو اپنی طاقت دکھانے کا ارادہ ہو۔ اس کا سر ڈیشنگ بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بجا۔ اس نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ مقابل کچھ بولتا، وہ بول پڑی، آپ اندر نہیں آئیں گے؟ اس نے بغور اسے دیکھا۔ وہ لڑکی کس قدر معصوم تھی، لیکن ایک دم اس کے تاثرات بدلے، کیونکہ اسی لڑکی کی وجہ سے اس کے بھائی کو گھر چھوڑ کر جانا پڑا، اسی لڑکی کی وجہ سے اس کی آزادی چھین لی گئی، اسی لڑکی کی وجہ سے اس کی ماں سے اس کے دونوں بیٹے دور کر دیے گئے تھے۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے گاڑی کا دروازہ کھول کر اتر چکا تھا۔ زری نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ زری نے آگے بڑھ کر بیگ سے چابی نکال کر دروازہ کھولا تھا۔ چاچی نہیں ہے کیا؟ اس کے اس طرح دروازہ کھولنے سے اسے چاچی کی فکر ہوئی تھی۔ امی اندر ہے، وہ تھوڑا بیمار رہتی ہیں تو اسی وجہ سے میں ایک چابی اپنے پاس رکھتی ہوں۔ دونوں اندر کی طرف بڑھ گئے۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام۔ رابعہ بیگم نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں زری اکیلی نہیں تھی بلکہ ابان بھی تھا۔
رابعہ بیگم نے ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر دل سے دعا تھی ہمیشہ ساتھ رہنے کی۔ ابان نے انہیں بغور دیکھا، وہ کافی کمزور اور ضعیف لگ رہی تھی۔ ان کی طرف بڑھا اور رابعہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ رابعہ بیگم کا کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن ابان ان کے لیے بیٹے سے کم نہیں تھا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں چاچی، آپ پہلے سے کافی کمزور ہو چکی ہیں، اس نے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کافی کمزور ہو گئی تھیں یا پھر چاچو کے چلے جانے کا صدمہ سے ایسی ہو گئی تھیں۔ ارے یہ کمزوری کہاں ہے، اچھی خاصی تو ہوں۔ تمہیں اور زری کو ہی لگتا ہے میں کمزور ہو چکی ہیں، وہ نروٹھے پن سے بولی تھی۔ زری ابھی تک یہیں کھڑی ہو، ابان کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لے آؤ، میرا بیٹا کتنے سالوں بعد آیا ہے اور تم ابھی تک یہیں ہو۔ جی وہ یہ کہہ کر کچن کی طرف چل دی۔ بھائی میرے لیے لیپ ٹاپ لے کر آئے ہیں۔ رات کے 6 بج چکے تھے۔ زری اور ماہی ہال میں بیٹھی تھیں۔ آمنہ بیگم اپنے کمرے میں جا چکی اور آغا جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ کافی دیر انہی کے پاس بیٹھی رہی، انہیں دوا دے کر نیچے آ گئی تھی۔ پھر ماہی چہکتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ دکھانے لگی۔ وہ دیکھ ہی رہی تھی جب ابان اندر داخل ہوا، کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے ماہی، کل ملتے ہیں، یہ کہہ کر اس کے پاس سے گزر کر جانے لگی تھی جب وہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ بیٹھ جاؤ، میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ وہ جانتا تھا وہ اس کی موجودگی میں ڈسٹرب ہوتی ہے، اس قدر اسے کافی اچھا لگا۔ بھائی آپ کھانے سے پہلے کچھ لیں گے، چائے یا کافی؟ وہ نہیں چاہتی تھی ان دونوں کے درمیان کوئی تلخ بات ہو، اسی لیے بول پڑی۔ میں تم سے تمہاری دوست کا کچھ وقت لوں گا۔ کیوں نہیں، ضرور، جتنا چاہیں لے لیں، لیکن انہیں گھر خود چھوڑ آئیے گا، کیونکہ آپ کی محترمہ کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا ہاتھ ابھی تک ابان کے ہاتھ میں تھا۔ کافی لے کر اوپر کمرے میں آؤ، یہ کہہ کر اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ زری کتنی دیر تک اپنا ہاتھ دیکھتی رہی، جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ابان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ جلد ہی اس کے شہر سے نکلی اور کافی بنانے لگ گئی۔ اسے بنانے میں 5 منٹ لگے۔ اس نے دروازہ نوک کیا، اجازت ملنے پر وہ کمرے میں آئی۔ اس نے اس کا کمرہ کبھی صحیح سے نہیں دیکھا تھا۔ جہازی سائز بیڈ، اس کے ساتھ لکڑی کی الماری نصب تھی، پھر واش روم کا دروازہ، پھر بڑے سائز کا شیشہ، شیشے کے سامنے اس کی ضرورت کی تمام اشیاء مشتمل موجود تھی۔ کمرے کے درمیان میں صوفہ سیٹ موجود تھا اور ایک پر وہ ستم گر سر اٹکائے بیٹھا تھا۔ وہ کافی لیے آگے بڑھی، اس کے سامنے موجود میز پر رکھ دی۔ وہ اسی کشمکش میں تھی، جائے یا نہ جائے۔ اتنے میں وہ ستم گر بول پڑا، سر دباؤ۔ سر دبانے کے لیے صوفے کے پیچھے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ ہاتھ پکڑ کر اس کے اپنے ساتھ بٹھا چکا تھا۔ وہ اس کے نرم ہاتھوں کا لمس محسوس کر رہا تھا، اس کے ہاتھوں کی کپاہٹ واضح تھی۔ وہ آنکھیں بند کر چکا تھا، شاید اسے سکون مل رہا تھا۔ کچھ پل گزرے ہی تھے جب اسے آواز سنائی دی۔ وہ لڑکا کون تھا؟ جب وہ کافی دیر کچھ نہ بولی تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی، اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے جواب نہ دینے پر اسے غصہ آیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کی چین پکڑ کر اپنی طرف کھینچی۔ اس کے اس طرح بری طرح کھینچنے سے اس کی چین ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آئی۔ اس کی گرم سانسیں وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس کا سحر مقابل کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ٹوٹا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا، جیسے اس کے آنسو کی وجہ جاننا چاہتا ہو۔ وہ شاید جان چکا تھا، اس کی گردن پر چین کو جھٹکا دینے سے نشان آئے تھے۔ اس کی تکلیف کی شدت چین کے ٹوٹ جانے سے لگائی جا سکتی تھی۔ اس نے اپنے دہکتے ہوئے لب اس کی گردن کے نشان پر رکھے۔ اس کے اس بھرپور شدت بھرے لمس سے وہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں روانگی آئی تھی۔ اس کے یہ آنسو مقابل کی شرٹ میں جذب ہوئے تھے، جنہیں وہ محسوس کر چکا تھا۔ اس کے یہ آنسو تو اسے تکلیف دے رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ یہ مداوا کر بیٹھا، لیکن شاید اس مداوے سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوا تھا، جو وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا، یہ جاننے کے لیے کہ واقعی اسے یہ عمل پسند نہیں آیا۔ وہ ہنوز آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ اس کے سر اٹھانے سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ بنا کوئی لمحہ ضائع کیے وہ بجلی کی تیزی سے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ مجھے معلوم ہے تم کو محبت ہے، مگر تم کہہ نہیں سکتے انا کے دیوتا جو ہو تم۔ میرے درد میرے ہیں، میرے تھے اور میرے ہی رہیں گے۔ آپ ستم گر ہے، ستم گر تھے اور ستم گر ہی رہیں گے۔ جب ابان اس رشتے کو مانتے ہی نہیں تو پھر کیا؟ وہ یہ سب۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنی گردن کے نشان پہ رکھا، جیسے اسے ستم گر کا لمس ہنوز برقرار ہو۔ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، لیکن وہ آج اسی اندھیرے میں بیٹھی تھی۔ وہ خوف کہیں دور جا چھپا تھا، جسے اسے تحفظ کا یقین ہو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس کا ارادہ فریش ہو کر نماز ادا کرنے کا تھا۔
اے میرے اللہ، تو دلوں کے بھید سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ میرے مولا، میرے دل کو سکون دے دے۔ میرے مولا، تو نے ہی ہمیں اس حلال رشتے میں باندھا ہے۔ اس رشتے کی ڈور کو مضبوط کر دے، اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے، اسے میرا کر دے، اس کا دل میری طرف سے صاف کر دے۔ میرے مولا، تو ہر چیز پر قادر ہے، اپنی بندی کی ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول کر لے۔ نامحرم کی محبت انسان کو ذلیل کرا دیتی ہے، لیکن جب بات محرم کی محبت پر آتی ہے تو پھر خدا اس بندے کے دل میں خود ہی اپنی بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ نکاح کے دو بول دو انسانوں کو نہ صرف جوڑتے ہیں بلکہ دو دلوں کو بھی جوڑ دیتے ہیں، جسے اچھے لوگ نبھاتے گزار دیتے ہیں اور برے لوگ ساری عمر سازشیں کر کے توڑنے میں جٹے رہتے ہیں۔ وہ اپنا سر پکڑ کر اٹھ بیٹھا تھا۔ ایک دم سے رات کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے۔ اس کو اپنی کم عقلی پر افسوس ہوا تھا۔ وہ کیسے ایک کمزور لمحے کی زرد میں آ سکتا ہے؟ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی کہ میں اتنا کمزور نفس کا آدمی ہوں؟ نہیں، میں اس کی سوچ کو غلط ٹھہرا دوں گا۔ وہ میری ہے، میری ملکیت ہے، میں اس پر حق رکھتا ہوں۔ ابان لغاری اپنی ملکیت پر پورا حق رکھتا ہے۔ وہ جیسا چاہے اس کے ساتھ ویسا کر سکتا ہے۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنی غلطی نہ ماننے والا۔ اسے ابھی بھی اس کی فیلنگ ہرٹ ہونے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ مانا وہ اس پر حق رکھتا تھا، لیکن اس نے اس بات کا اسے یقین دلایا نہیں تھا کہ ابان لغاری کی ہے۔ وہ ان تمام سوچوں کو جھٹک کر فریش ہونے کو چل دیا، کیونکہ اسے آج رابعہ بیگم کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا۔ وہ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے چکا تھا۔ زری ابھی تک اٹھی نہیں بیٹا۔ رابعہ بیگم برآمدے سے زری کو آوازیں لگا رہی تھی، جو اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آج ہفتہ تھا، یونیورسٹی سے چھٹی تھی، لیکن وہ اس ٹائم پر اٹھ جایا کرتی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کے نہ اٹھنے سے پریشانی ہوئی۔ ان کا گھر اتنا بڑا نہیں تھا، وہ چھوٹا سا اور نفیس سا گھر تھا۔ برآمدے سے آواز آرام سے زری کے کمرے تک پہنچ سکتی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی زری کو ایسے ہی اٹھاتی تھی، لیکن جب وہ نہ اٹھی تو وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ انہیں زری کی پیشانی پر ہاتھ رکھنے سے اندازہ ہوا وہ رات سے بخار میں تپ رہی ہے۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا۔ جب اسے سب کھانے کی ٹیبل پر نظر آئے، وہ انہی کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم ایوری ون۔ جاگ گئے برخودار؟ آج کافی لیٹ ہو گئے ہو، خیریت ہے نا؟ کیا آج آفس نہیں جانا؟ آغا جان، آج آفس نہیں جانا، بلکہ چاچی جان کے لیے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے چکا ہوں۔ بس انہی کو ڈاکٹر کی طرف لے کر جانا ہے چیک اپ کے لیے۔ وہ بڑے تحمل سے بولا تھا۔ انہیں ڈاکٹر کے پاس پھر کبھی لے جانا، آج تمہیں گھر پر ہی رہنا ہوگا، کیونکہ آج ماہین کو کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں۔ آمنہ بیگم غصے سے بولی تھی۔ موم، چاچی کا چیک اپ زیادہ ضروری ہے، رشتہ دیکھنے والے پھر کبھی آ جائیں گے۔ جواب ماہین کی طرف سے آیا۔ تم سے کتنی بار کہا ہے، جب بڑے بات کر رہے ہوں تو بیچ میں مت بولا کرو۔ ان کی باتیں سن کر ماہی چپ ہو گئی۔ موم، آپ فکر مت کریں، میں ٹائم پر آ جاؤں گا۔ میں ڈرائیور کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا کسی مدد کی تو رحیم سے کہہ دیجیے گا۔ وہ ناشتے سے ہاتھ روک چکا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ وہ اپنی ماں کی طرف بڑھا، ان کے گلے لگا اور ان کی پیشانی پر پیار کیا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ چاچی جان، چاچی جان! اسے وہ برآمدے میں کہیں نظر نہیں آئی، لیکن وہ ان کی آواز سے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زری بیٹا اٹھو، تم نے رات کو کیوں نہیں بتایا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں؟ وہ اسے ہلاتے ہوئے بول رہی تھی، لیکن زری کی آنکھیں ابھی تک بند تھیں۔ چاچی جان، وہ صورتحال سمجھ گیا، اسی لیے بغیر وقت ضائع کیے اس کے بیڈ کی طرف بڑھا۔ زری، آنکھیں کھولو زری! وہ دوسری طرف بیڈ پر بیٹھ کر اس کا سر اپنے گھٹنے پر رکھ چکا تھا۔ وہ شدت بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ چاچی جان، پانی دیں۔ رابعہ بیگم نے بیڈ کے ساتھ موجود ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ اپنے چہرے پر پڑتے پانی کی وجہ سے اس کی آنکھیں کھلی تھیں، لیکن جو منظر، جو چہرہ اس کے سامنے تھا، اس لیے جھٹلانے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ دوسری طرف کیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آئی۔ بھلا اتنی جلدی دعا قبول ہوتی ہے؟ لیکن مقابل نے پھر سے اس کا نام پکار کر چہرہ اپنی طرف کیا اور وہ اس کی آواز پر اٹھ بیٹھی تھی۔ جب مقابل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر بیڈ کی ٹیک سے اسے سہارا لگا کر بٹھایا، وہ اپنے چکراتے سر کے ساتھ اس کا یہ عمل دیکھ رہی تھی، جو اب اس پر کمفرٹر ڈال رہا تھا۔ چاچی، اس کے لیے کچھ کھانے کو لے آئیں۔ اس کے بعد اسے میڈیسن
رابعہ بیگم کھانا لینے جا چکی تھی۔ اس کے نظریں اٹھا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے سے وہ اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ دوبارہ اٹھنے کو تھی جب اس نے کھینچ کر اپنی طرف کر چکا تھا۔ اس کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل پاس تھا۔ ان کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ تھا۔ تم چاہتی ہو میں پھر سے کوئی کارروائی کروں جبکہ تم سے میری ایک چھوٹی سی گستاخی نہیں برداشت ہو سکی؟ وہ رات والی بات کا حوالہ دیتے ہوئے بولا۔ اس کے ہونٹوں کو فوکس کیے ہوئے تھا۔ ماہی فوراً سے اپنی سابقہ پوزیشن میں بیٹھی کیونکہ اب اسے مقابل پر کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ اس کے اس طرح بیٹھنے سے وہ جی جان سے مسکرایا تھا۔ اس کی ہنسی ماہی کو سرشار کر گئی۔ اگر ہم اس مسکراہٹ پر نہ مرتے تو غصے سے جان دے دیتے۔ ایسے تو میں بور ہو جاؤں گی۔ رابعہ بیگم اپان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے چلی گئی تو زری کی طبیعت خرابی کی وجہ سے اس نے جانے سے انکار کر رہی تھی، لیکن پھر خود زری نے انہیں جانے کے لیے منایا تھا۔ امی آپ کے سامنے میڈیسن لے چکی ہوں، اب کیا مسئلہ ہے؟ تھوڑی دیر تک ٹھیک ہو جاؤں گی، اور ویسے بھی آپ نے آج چیک اپ کے لیے ہی تو جانا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے تک واپس آ جائیں گی۔ وہ بڑے تحمل سے انہیں سمجھا رہی تھی۔ چیئر پر بیٹھا اپان بغور اسے دیکھے جا رہا تھا جسے خود سے زیادہ اپنی ماں کی پرواہ تھی۔ وہ اس کی لو دیتی نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے پھر تم بیڈ سے نہیں اترو گی، کوئی ضرورت نہیں کام کرنے کی، وہ ممتا سے بھرپور لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے کچھ نہیں کروں گی، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے میں چادر لے کر آؤں، پھر چلتے ہیں بیٹا، وہ ابان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جس نے انہیں دیکھتے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ابان اٹھ کر اس کے بیڈ کی طرف بڑھا اور اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک نظر اسے دیکھ کر آنکھیں جھکا گئی۔ وہ چند پل اسے کھڑا کا جائزہ لیتا رہا۔ یہ لڑکی اپنی معصومیت، اپنے بھولے پن کی وجہ سے اس کے دل کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جھکا اس کی پیشانی پر محبت بھرا لمس چھوڑا تھا۔ اپنا خیال رکھنا مائی انوسینٹ گرل۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر کے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کتنی دیر اس کے پرفیوم کی خوشبو اپنے ارد گرد محسوس کرتی رہی، اپنی آنکھیں بند کر کے بیڈ کی بیک کے ساتھ سر ٹکا گئی جیسے کچھ پل اسے محسوس کرنا چاہتی ہو۔ ماہی تم یہ کپڑے پہن کر مہمانوں کے سامنے آؤ گی؟ وہ گلابی رنگ کا کامدار سوٹ لیے ماہی کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ امی اتنی بھی کیا جلدی، ابھی پڑھائی تو ختم ہونے دیں۔ تمہیں جلدی لگ رہی ہے، خاندان میں کوئی ایسی لڑکی نہیں جس کی شادی نہ ہوئی ہو سوائے تمہارے۔ شاید آپ بھول گئیں، آپ کی پیاری بہن کی بیٹی سمیہ ابھی رہتی ہے اور وہ مجھ سے 2 سال بڑی ہے، اس نے جتاتے ہوئے بتایا۔ تمہارے مسئلے سے فارغ ہونے کے بعد میں بات کرتی ہوں ابان سے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کیا مطلب ابان بھائی سے بات کیوں کریں گی؟ خالہ سے بات کریں، اس نے ناسمجھی سے کہا۔ تمہاری خالہ تو راضی ہے اور سمیہ بھی یہی چاہتی ہے، بس ابان بچا ہے، اس سے ذرا آرام سے بات کروں گی۔ اب وہ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ سوچے۔ وہ اپنی ہی کہے جا رہی تھی۔ امی یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ بھول گئی ہیں ابان بھائی کا نکاح 5 سال پہلے ہو چکا ہے، تو پھر ان باتوں کا مقصد؟ ایسے نکاح کو برقرار رکھ کر کیا کرنا ہے جس سے میرا بیٹا خوش نہ ہو؟ وہ اپنی سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے کچھ بولتا نہیں تو کیا ہوا؟ میں ماں ہوں، مجھے اس کا غم صاف نظر آتا ہے۔ امی آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ کیا آپ سے ابان بھائی نے کچھ کہا؟ اس نے خود نکاح کی حامی بھری تھی، وہ اپنی غلطی کیوں مانے گا؟ وہ شروع سے ہی ایسا ہے، اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا، لیکن ماں کا دل تو ہر چیز سے واقف ہوتا ہے۔ اب بس مجھے الجھاؤ مت، مجھے ابھی بہت سارے کام ہیں، میں اکیلی جان اتنے سارے کام کر کے تھک جاؤں گی۔ سوچ رہی ہوں زری کو بلا لوں، وہی مدد کروائے گی۔ وہ یہ سب کہتی ہوئی باہر کی طرف بڑھ گئی اور ماہی کتنی دیر اپنی ماں کے کہے گئے الفاظ سوچتی رہی۔ اب وہ اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی، اب اسے اپنے بھائی سے بات کر لینی چاہیے تھی۔ وہ زری کے ساتھ کچھ غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ زری اب سارا کام کچن کا تم نے دیکھنا ہے۔ آمنہ بیگم زری کو کام بتا رہی تھی۔ وہ آمنہ بیگم کے ایک فون کال سے ہی آ گئی تھی، آتی بھی کیوں نہ، آج اس کی کزن کم بہن کو دیکھنے آ رہے تھے۔ وہ اپنا درد، اپنی خراب طبیعت بھلائے اس کی خوشی میں شامل ہونے کو آ رہی تھی۔
ٹھیک ہے تائی جان، میں سب دیکھ لوں گی، آپ آرام کریں، میں ماہی کو دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ چہکتے ہوئے بولی، ہاں اسے بھی دیکھ لو، اس نکمی سے کہنا صحیح سے تیار ہو کر آئے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ ماہی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی۔ جب زری نے اسے آواز دی وہ جھٹ سے اس کے گلے لگ گئی۔ اس نے آنکھیں نیچے کر رکھی تھی۔ ماہی تم رو رہی ہو؟ نہیں بالکل نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم اتنی گرم کیوں ہو؟ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اسے اندازہ ہوا اسے بخار ہے۔ زری تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے، آؤ بیٹھو یہاں۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی، نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں اور میڈیسن لے چکی ہوں، ابھی تھوڑی دیر تک یہ بخار کم ہو جائے گا۔ تم مجھے بتاؤ میرے آنے سے پہلے تم کیوں رو رہی تھی؟ ان آنسوؤں کی وجہ بتاؤ مجھے ماہی۔ وہ اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی، کیا تم خوش نہیں ہو؟ وہ اسے خاموش دیکھ کر پھر بولی، میں تمہیں اور بھائی کو لے کر پریشان ہوں، اسی وجہ سے آنکھوں سے آنسو چھلکے۔ وہ صرف یہ سوچ سکی، میں تو شیشے کے سامنے پریکٹس کر رہی تھی کہ رخصتی کے وقت کیسے رونا ہے۔ اس کی بات سن کر دونوں مسکرا دی۔ زری تم ذرا جا کر ماہی کو نیچے آنے کا کہہ دو، اور نجمہ کام والی تم ٹیبل لگاؤ جلدی سے۔ وہ کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولی، جی بی بی۔ جی۔ نجمہ ٹیبل لگانے کے لیے باہر کی طرف چل دی۔ آمنہ بیگم پلٹنے کو تھی لیکن پھر زری کی طرف مڑ گئی، میں نہیں چاہتی تم مہمانوں کے سامنے آؤ، اسی لیے کچن سے باہر قدم مت رکھنا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مہمان اس کے بارے میں پوچھیں اور انہیں بتانا پڑے کہ میرے بیٹے کی منقوہ ہے، کیونکہ انہوں نے مہمانوں کو صرف اتنا بتا رکھا تھا ان کے بڑے بیٹے کی شادی ہو چکی ہے جو کہ دوسرے شہر میں رہتا ہے، چھوٹا ابھی کنوارا ہے۔ آمنہ بیگم کی بات سن کر زری کی آنکھیں نم ہوئیں کہ وہ کتنی بے وقت تھی، کیا وہ مہمانوں سے اس کا تعارف بھی نہیں کروا سکتی؟ ایسے موقعوں پر لوگ خوشی خوشی اپنی بہو کا تعارف کرواتے ہیں، لیکن ایک زری تھی جس کو اس کی ساس تو دور اس کا شوہر بھی اپنا نام اس کے ساتھ جوڑنے سے انکاری تھا۔ وہ جی کہتے ہوئے دوسری طرف مڑ گئی۔ لڑکے کی ماں، بڑی بہن اور پھوپھی آئی تھی جو کہ حال ہی میں موجود تھی۔ ماہی بھی ان دونوں عورتوں کے درمیان ہی بیٹھی تھی، جبکہ آمنہ بیگم الگ صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان عورتوں نے ماہی سے کافی دیر سوال کیے جبکہ اس کی بڑی بہن خاموش تھی۔ واش روم کس طرف ہے؟ لڑکے کی پھوپھی نے پوچھا تھا۔ نجمہ انہیں واش روم تک لے جاؤ۔ آمنہ بیگم نے نجمہ کو انہیں واش روم لے جانے کا کہا۔ نجمہ اس بات میں سر ہلاتی انہیں واش روم کی جلب لے کر بڑھی۔ زری کام کرنے میں مصروف تھی۔ جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اس نے مڑ کر دیکھا۔ السلام علیکم، اس نے ہچکچاتے ہوئے سلام کیا، جبکہ مقابل اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مہین کی کیا لگتی ہیں؟ زری کو اس کا سوال کرنا عجیب لگا لیکن اس نے جواب دینا ہی تھا۔ وہ شاید لڑکے کی پھوپھی تھی۔ زری جان گئی تھی کیونکہ نجمہ نے بتایا تھا 3 عورتیں ہیں، ایک ماں، بہن اور ایک پھوپھی۔ جی میرا نام زری ہے اور میں چچا زاد کزن ہوں ماہی کی۔ وہ زری کے سر پر پیار دے کر باہر کی طرف چل دی۔ موم وہ جب گھر میں داخل ہوا تو اس نے سب سے پہلے آمنہ بیگم کو پکارا جو کہ اس کے مطابق ہال میں مہمانوں کے ساتھ موجود ہونی چاہیے تھی، لیکن ہال میں کوئی نہیں تھا، صرف نجمہ تھی جو صفائی کر رہی تھی، اس لیے وہ انہیں آواز دیتا ہوا کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ شرمندہ تھا، وقت پر پہنچ نہیں سکا اور نجمہ جو ہال میں موجود میز صاف کر رہی تھی اس سے صاف ظاہر تھا مہمان آ کر جا چکے ہیں، اب اسے اپنی ماں کو منانا تھا۔ موم آئی ایم سوری، میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، میں ٹائم پر نہیں آ سکا، لیکن آپ دروازہ کھولیں۔ وہ آمنہ بیگم کو دروازے پہ کھڑا پکار رہا تھا۔ دروازہ کھلا تھا لیکن وہ اپنی ماں کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پریشان ہوا۔ موم کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے؟ وہ ان کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ اب کچھ ہونے کو باقی نہیں رہا، تمام کسر اس منحوس لڑکی نے پوری کر دی۔ مہمانوں کے سامنے آ کر اسے ایک پل لگا اپنی ماں کا اشارہ سمجھتے ہوئے وہ کس کے متعلق بات کر رہی ہیں۔ وہ لوگ ماہی کے لیے انکار کر چکے ہیں لیکن وہ لوگ زری کو مانگ رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے۔ آمنہ بیگم نے ایک نظر ابان کے تاثرات پر جن میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ وہ بنا کوئی جواب دیے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زری میں پوچھتی ہوں ایسا کیا ہوا ہے جو تم مسلسل روئے جا رہی؟ رابعہ بیگم زری کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جو کہ رونے کے شغل میں مصروف تھی۔ اتنے میں دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی۔ رابعہ بیگم دروازہ کھولنے کے لیے باہر کی طرف بڑھ گئی۔
زری کو چند پل پہلے کی باتیں سوچ کر اور رونا آیا۔ وہ لوگ زری کے بارے میں آمنہ بیگم سے پوچھ رہے تھے۔ لڑکی کی ماں بولی، ماشاءاللہ آپ کی دونوں بیٹیاں بہت پیاری ہیں، لیکن ہمیں آپ کی دیورانی کی بیٹی زیادہ پسند آئی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم زری کے لیے ہاں کرنا چاہتے ہیں۔ زری یہ سب باتیں سن رہی تھی۔ اسے امید تھی آمنہ بیگم انہیں بتا دے گی۔ زری ان کے بیٹے کی منقوہ ہے، لیکن آمنہ بیگم کے الفاظ سے اسے جتنی تکلیف پہنچی تھی وہ لفظوں میں بیان کرنا ناممکن سی بات تھی۔ دراصل میری دیورانی کی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہتی۔ وہ بہت جلد اسے طلاق لینے والی ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سب جان کر بھی اس کے لیے ہاں کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ یہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ آمنہ بیگم کا اطمینان دیکھنے لائق تھا۔ وہ سوچنے کا ٹائم لے کر جا چکے تھے، لیکن ظرفشا نعمان لغاری کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہو، اس کے لیے وہاں دو پل رکنا محال ہو گیا۔ وہ بغیر کسی کو بتائے اپنے گھر کی طرف چل دی۔ بیٹا سب خیریت؟ رابعہ بیگم ابان کو اس وقت دیکھ کر پریشان ہوئی۔ جی چاچی سب ٹھیک ہے، کیا آپ میرے لیے ایک کپ چائے بنا دیں گی جب تک میں زری سے آپ کے چیک اپ کی ڈیٹیل ڈسکس کر لوں؟ وہ بنا کوئی جواب سنے زری کے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ رابعہ بیگم پریشان سی کچن کی طرف چل دی۔ وہ ابھی منہ دھو کر نکلی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی رابعہ بیگم اور پریشان ہو جائے، لیکن ابان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اسی کی طرف بڑھ رہا تھا جو الماری کے پاس کھڑی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے الماری کے ساتھ لگا چکا تھا۔ تم نے کس کی اجازت سے میرے گھر میں قدم رکھا، وہ بھی میری غیر موجودگی میں؟ وہ اس ابداع کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبوچے ہوئے تھا۔ میں خود نہیں گئی تھی، مجھے تائی امی نے بلایا تھا۔ انہیں مدد کی ضرورت تھی، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ چلو مان لیا انہیں مدد کی ضرورت تھی، لیکن تمہیں کس نے کہا تھا مہمانوں کے سامنے آؤ؟ میں ان کے سامنے نہیں آئی، میں کچن میں تھی۔ انہیں احلام ہوا ظرفشا بی بی کچن میں ہے۔ میں نہیں جانتی، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ مانا کہ وہ لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن تم جانتی تھی کہ نہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ اس کی گرفت اس کے بازوؤں پر اور بھی سخت ہوئی اور آنکھیں سرخ انگارہ۔ کیا آپ مانتے ہیں اس نکاح کو؟ پتہ نہیں اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی، لیکن مقابل کو 2 منٹ چپ رہنے پر مجبور کر گئی۔ اپنی زبان کا استعمال اتنا ہی کیا کرو جتنا کہا جائے۔ وہ اس کا منہ جھٹکتا باہر جا چکا تھا۔ جانتا تھا وہ کس قدر سفاکی سے سارا قصور اسی کا ٹھہرا کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ الماری سے لگی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ رابعہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جو زری کی حالت دیکھ کر چھوٹ چکا تھا۔ زری زری، وہ اسے پکارتی ہوئی اس کی طرف بڑھی، لیکن وہ اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ زری بیٹا آنکھیں کھولو، ایسے مت کرو میری جان، آنکھیں کھولو، تمہاری بیمار ماں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بنا مقصد سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ وہ اپنے اس طرح بے چین ہونے کی وجہ خوب اچھی طرح جان گیا تھا کہ کیسے اسے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کوئی اور زری کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر سکتا ہے، جبکہ زری صرف اس کی تھی۔ اس کی برداشت سے باہر تھا یہ سب سننا، اس لیے وہ اپنا غصہ زری پر نکال کے آیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا اس عمل سے زری کا دل اس سے بہت دور چلا جائے گا۔ اسے مہمانوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ جانتی ہے وہ صرف میری ہے، صرف ابان لغاری کی۔ وہ کیسے کسی اور کے سامنے آ سکتی ہے؟ چلو مان لیا وہ نہیں گئی ان کے پاس، لیکن وہ یہ تو کہہ سکتی تھی کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے اور بہت جلد رخصتی ہونے والی ہے۔ اور اس کم عقل لڑکی کو کون سمجھائے؟ وہ شاید یہ سب کہہ کر خود کو پچھتاوے سے بچا رہا تھا۔ کافی وقت کے بعد اس کی نظر اپنے موبائل پر پڑی، جہاں رابعہ بیگم کی کافی کالز تھیں۔ 3 کالز ماہی کی تھیں۔ وہ پھر انہیں بیک کال کرنے لگا۔ مجھے زری کے پاس لے چلو، میں جانتا ہوں اس کی کنڈیشن سیریس ہے۔ آغا جان آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ نہیں جا سکتے، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ آغا جان پہلے سوپ ختم کریں، پھر ابان بھائی کو کال کرتی ہوں، وہ ہمیں لینے آئیں گے، پھر چلیں گے۔ احمد لغاری کو جیسے ہی رابعہ بیگم کی کال موصول ہوئی وہ ہاسپٹل کے لیے چل دیے۔ ان کے ساتھ آمنہ بیگم بھی ہو لی۔ آغا جان کی طبیعت خرابی کی وجہ سے ماہین گھر پر رہی تھی۔ ابان کو ماہین کی کال سے پتہ چل گیا زری ہاسپٹل میں ہے۔ یہ وہی جانتا ہے اس نے کس طرح ہاسپٹل کا راستہ طے کیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اپنے آپ کو کچھ کر لے۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچا تو آمنہ بیگم اور احمد لغاری وہاں پہلے سے رابعہ بیگم کے پاس موجود تھے۔ وہ ان کی طرف بڑھ گیا جو پہلے ہی
परेशान हाल में बैठे थे। राबिया बेगम बेंच पर बैठे मुसलसल रोए जा रही थी। जब अबान इनकी तरफ बढ़ा, इनके साथ बेंच पर बैठ गया। अभी वो कुछ तसल्ली देता, इतने में डॉक्टर बाहर आया। पेशेंट के फादर या हस्बैंड में से कोई मौजूद है यहाँ? डॉक्टर ने पेशावराना अंदाज में पूछा। जी, मैं पेशेंट का हस्बैंड हूँ। आप मेरे ऑफिस में आइए, मुझे कुछ डिस्कस करना है पेशेंट के मुतल्लक। डॉक्टर ये कहकर आगे को चल दिया। दिल की तकीद है हर हाल में हो पास वफा, क्या सितम है कि सितमगर को सितमगर ना कहूँ। बैठिए, डॉक्टर ने अबान को बैठने के लिए कहा। अबान के दिल में मुख्तलिफ किस्म के खदशात पड़ रहे थे। इसके लब पर एक ही दुआ थी, वो ठीक हो मेरे मौला, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। दरअसल आपकी वाइफ को माइनर अटैक हुआ है। उन्होंने किसी बात का गहरा सदमा लिया है। अगर वो इसी तरह परेशान रही तो खुदा न खास्ता इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। आपको इन्हें हर परेशानी से दूर रखना होगा। जितना हो सके इन्हें खुश रखें। इन्हें होश कब तक आएगा? हमने खुद इन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है ताकि इनके दिमाग पुरसुकून हो सके। तकरीबन 3 घंटे बाद आ जाएगा। कल हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। बस आप इनकी खुशी का ख्याल रखें। क्या कहा डॉक्टर ने? अहमद लगारी ने अबान से पूछा, जो भी डॉक्टर के पास से आया था। डैड, इसे माइनर अटैक हुआ है। किसी बात का इसने गहरा सदमा लिया है। इसे कुछ घंटों तक होश आ जाएगा। आप चाची और अम्मी को लेकर घर चले जाएंगे। मैं हूँ जरी के पास, कल तक इसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। आज के दिन इसकी मुलाकात दोबारा इस दुश्मन जान से हुई थी। पहली बार जब इसे देखा था तो वो बेहोशी की हालत में थी। दूसरी मुलाकात में इसकी तबीयत बेहतर होने की बजाय और बिगड़ गई। इसके रोने की वजह से आंखें सूज गई। इसे देखकर लगता था जैसे बहुत कुछ कहना चाहती हो, अपने अंदर बहुत राज रखती हो। अब वो इसके सामने थी। ये दिन की तीसरी मुलाकात थी और इस मुलाकात में वो सदियों से बीमार लग रही थी। वो लड़की जो बिस्तर से लगी हुई थी वो इसे अजीज़ होती जा रही थी और अब जब वो इसे इस हालत में देख रहा था, इसे अपने दिल के और भी ज़्यादा करीब लगी थी। वो कभी इससे कह नहीं सका वो इसके लिए क्या है। वो इसके बेड के पास चेयर पर बैठा कहीं बहुत दूर निकल गया इसके और अपने माजी में। माजी, आज तो हमारी बेटी परी लग रही है। आगा जान ने प्यार से इसे अपने सामने मौजूद 9 साला ज़रफ़शाह से कहा, जो गुलाबी फ़्रॉक पहने परी लग रही थी। आगा जान, आज मेरे स्कूल में फंक्शन है और आप देखना मैं फरी अवार्ड जीतूंगी। आगा जान अबान आवाज़ें देता बाहर की तरफ आया। आगा जान, आज भी लेट? वो अभी इतना बोला था, इसकी नज़र जरी पर पड़ी। वो वाकई ही मासूम परी लग रही थी, लेकिन अपने आगा के पास इसे देखकर गुस्सा आया। आज भी वो लेट हो जाएंगे हम? आज फंक्शन है, हमें जल्दी जाना चाहिए। वो न रूठेपन से बोला था। बस माही को अभी आने दो, फिर सब चलते हैं मिलकर। आगा ने तहम्मुल से कहा। इस फंक्शन में जरी को सीढ़ियों से गिरने की वजह से चोट लगी थी। इसकी बाजू की हड्डी टूटी थी। इसके गिरने की वजह से वो काफ़ी दुखी हुआ था। वो मेरी वजह से गिर गई, इसे मेरी नज़र लग गई। गलती तो इस पागल की थी, इतना प्यारा नहीं लगना चाहिए था। वो 12 साला अबान अपने आप से लड़ रहा था। इसके मुताबिक इसे हमेशा इसी की नज़र लगती थी। इसके बाद वो सिर्फ इसके सरसरी सा इसे देखता था। इससे दूर रहने की वजह इसके चिड़चिड़ेपन की वजह आगा जान की मोहब्बत थी, जिसमें जरी भी शरीक हो चुकी थी और शराकत इसे शुरू से ही नापसंद थी। वो कितनी देर सोच में डूबा इसे तकता रहा। शायद इसकी आंखों की तपश थी, इतने हल्के से आंखें खोली थी। जो मंजर इसकी आंखों के सामने था वो शायद इसे पसंद नहीं आया। इसी वजह से वो दोबारा आंखें मूंद गई और मुकाबिल को इसके इस तरह आंखें बंद कर जाना चुभा था। हम इस वक्त अस्पताल में हैं, रात के 2:30 बज चुके हैं। वो शायद इससे पहली बार इतने नरम लहजे में बोल रहा था, लेकिन इसने फिर भी आंखें नहीं खोलीं। मज़ीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।